کھیل معاشرے کی مثبت سوچ کے عکاس ہوتے ہیں۔ کھیلوں کے مثبت نتائج کی بات کی جائے تو کھیل نہ صرف جسمانی صحت کے لیے ضروری ہیں بلکہ کھیل آپ کو دماغی طور پر بھی مضبوط کرتے ہیں۔ کھیل نہ صرف نوجوان نسل میں تعلیمی قابلیت بڑھانے کے لیے اہم ہے بلکہ یہ نوجوان نسل کو ایک ٹیم کی صورت میں کام کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان میں 64% نوجوان طبقہ ہے اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ زیادہ نوجوان آبادی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے پاس ہر کھیل کے حوالے سے بہترین کھلاڑی موجود ہیں۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ مرتبہ عالمی کپ جیتنے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے تنظیمی ادارے پاکستان سپورٹس بورڈ کے ماتحت پاکستان کے بڑے شہروں میں مختلف کھیلوں کی اکیڈمیز موجود ہیں جن میں نوجوانوں کو کھیل کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے لیاقت باغ سپورٹس کمپلیکس کے انچارج شفقت نیازی سے بات کی تو ان کا کہنا تھا یہاں پہ لیاقت باغ سپورٹس کمپلیکس کافی عرصے سے مختلف اکیڈمیز کو لے کے چل رہے ہیں اور ہمارے پاس اس وقت بیڈمنٹن اکیڈمی ہے، ہمارے پاس ٹیبل ٹینس کی اکیڈمی ہے، ہمارے پاس کراٹے کی اکیڈمی ہے، باکسنگ کی اکیڈمی ورک کر رہی ہے، آرچری کی اکیڈمی ہے اور اسکواش کی اکیڈمی ورک کر رہی ہے۔ تو ہمارے پاس مختلف ایج گروپ کے میل اور فیمیل اوپن میں بھی ہیں اور پھر بچے بھی ہمارے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اسکول کالجز کے بچے آتے ہیں، وہ کوالیفائڈ کوچز سے ٹریننگ لے رہے ہیں اور جب جیسے کوئی ہمارے ڈویژن کے میچز ہوتے ہیں یا بین الاضلاعی میچز ہوتے ہیں تو ان میں راولپنڈی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ کرکٹ اور ہاکی پر توجہ دی جاتی ہے۔ ایک دور تھا پاکستان کا ہاکی میں کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن اب پاکستان ہاکی ورلڈ کپ میں جگہ بنانے کے لیے بھی کوالیفائر راؤنڈ کھیلتا ہے۔ ایک نیوز رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر صوبے کا اپنا ہائی پرفارمنس سینٹر موجود ہے جو کہ کھیلوں کو مانیٹر کرتا ہے، جبکہ پاکستان میں سرکاری سطح پر صرف ایک ہی ہائی پرفارمنس سینٹر موجود ہے جو کہ لاہور میں واقع ہے۔ ان باتوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ادارے اپنا کام کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اولمپکس دنیا میں سپورٹس کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ آزادی کے بعد 1948 میں نیشنل اولمپک کمیٹی آف پاکستان وجود میں آئی۔ 1948 میں پاکستان نے لندن اولمپکس میں حصہ لیا لیکن بدقسمتی سے پاکستان کوئی میڈل حاصل نہ کر سکا۔ پاکستان آج تک اولمپک میں صرف 10 میڈل حاصل کر سکا ہے۔ ان میڈلز میں سے 8 میڈلز پاکستان نے ہاکی میں حاصل کیے۔ کھیلوں میں اس زبوحالی کی ذمہ داری اولمپک کمیٹی آف پاکستان پر عائد ہوتی ہے۔ جب تک ادارے کھیلوں کے بنیادی سٹرکچر پر توجہ نہیں دیں گے ہم کھیلوں میں اپنا نام پیدا نہیں کر سکتے۔ سہولیات کے فقدان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے حکومت پاکستان کو تجویز پیش کی کہ یونیورسٹی طلبہ کی تعداد لاکھوں میں ہے لیکن ان کے پاس کھیلوں کے لیے مناسب سہولیات نہیں، جس کی وجہ سے طلبہ میں موجود سپورٹس ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے اور طلبہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے۔ حکومت پاکستان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اس تجویز کی روشنی میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت ملک بھر کی نجی اور سرکاری یونیورسٹیز میں مختلف کھیلوں کی اکیڈمیز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا جو پروپوزل تھا گورنمنٹ آف پاکستان کو جب ہم نے سبمٹ کیا تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کیونکہ ہمارے جو ڈائریکٹلی ہمارے جو بچے ہیں وہ تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ کنیکٹڈ رہتے ہیں ہمارے یونیورسٹیز کے ساتھ اوور آل پاکستان میں۔ تو ہم نے یہ کانسیپٹ لایا کہ ہم جو ہے تقریباً جتنا بھی بجٹ ہمارا تھا، ہماری پروویژنس تھی، اس میں 12 اکیڈمیز جو ہیں ہم ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بنایا along with one high performance lab۔ پاکستان میں ہر کھیل کا ٹیلنٹ موجود ہے۔ علاقائی اعتبار سے دیکھا جائے تو ملک کے مختلف حصوں میں مختلف کھیل کھیلے جاتے ہیں، اس لیے ملک میں ایک ایسے سپورٹس سٹرکچر کا موجود ہونا لازم ہے جس میں ہر کھیل پر توجہ دی جا سکے۔ اس صورتحال کا باغور جائزہ لینے کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ جس علاقے میں جس کھیل کو زیادہ مقبولیت حاصل ہو وہاں موجود یونیورسٹی میں اس کھیل کی اکیڈمی بنائی جائے۔ اس بارے میں سپورٹس ڈائریکٹر HEC نے کہا، جیسے 12 اسپورٹس اکیڈمیز ہے، میں لیاری کی بات کروں گا، وہاں سے اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں تو وہاں میں نے باکسنگ دی ہے۔ فار ایگزامپل باکسنگ اس وجہ سے کہ وہاں پہ ٹیلنٹ آلریڈی سراؤنڈنگس موجود ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پورے پاکستان میں جو ایک ہی شاید سلور یا گولڈ میڈلسٹ ہے شاہ صاحب، وہ لیاری سے بلانگ کرتے تھے، یا وہاں لیاری میں بہت ٹیلنٹ ہے باکسنگ۔ وہاں اگر آپ جائیں گے تو دوسرے انفراسٹرکچر وہاں پہ اتنا پرپز بلڈ نہیں ہے، لیکن لوگ روڈ پہ بھی جس طرح ہے وہ
کھیل باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے باکسنگ وہاں پہ سلیکٹ کی. پھر اسی سراؤنڈنگ میں فٹ بال جو ہے وہ ہم نے کراچی میں سلیکٹ کیا. پھر اسی طرح ہم نیچے آئے تو ایک سندھ میں مل ایک ہوتی ہے. مل جو ہے ہماری انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ریپرزنٹیشن موجود نہیں ہے لیکن ٹیلنٹ موجود ہے, تو جوڈو ہم نے وہاں پہ دے دی ہے. اسی طرح اگر اوپر ہم آئیں گے پنجاب کی طرف تو ویٹ لفٹنگ اور جو ریسلنگ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ گجرانوالہ اور اس کے سراؤنڈنگ سرگودا جو ہے یہ ایریا سمندری کے اور پھر دوسرے ایریاز جو ہے پورا جو اپر پنجاب ہے اس میں ہم نے کی ہے. اسی طرح ہم نے جو ہے گلگت کو جو ہے اور اسپائش کے پی کے کو دیے. تو سلیکشن بیس ہے اصل میں, یہ ملٹی پرپز ہوگی لیکن یہ یونیورسٹیز ٹاسک دیے جائیں گے کہ ان اسپورٹس کو وہ فردر ڈیولپ کریں اکارڈنگلی جو ٹیلنٹ وہاں پہ انہیرنٹ ہے. سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کا موازنہ کیا جائے تو کھیلوں کی سہولیات کے اعتبار سے نجی یونیورسٹیز کافی پیچھے ہیں. بہت سی نجی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کے پاس کھیلوں کے میدان تک موجود نہیں. ان تمام مسائل کے پیش نظر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نجی اور سرکاری یونیورسٹیز کو برابری کی بنیاد پر سہولیات دینے کا فیصلہ کیا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی زیر سرپرستی بننے والی اکیڈمیز میں نجی اور سرکاری یونیورسٹیز کے طلباء بلا تفریق شرکت کر سکیں گے. پاکستان میں ادارے قائم ہو جانے کے بعد انتظامی نااہلی یا فنڈز کی کمی کی نظر ہو کر بند ہو جاتے ہیں. اس مسئلے کے تناظر میں میمن صاحب سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا, دیکھیں ایک چیز بن تو جاتی ہے ہمارے پبلک سیکٹر میں, اس کو چلانے کے لیے دیر آر نمبر آف تھنگس ریکوائرڈ. تو اس کی جو ایک بزنس پلان ہے, ایک تو گورننس پلان ہوگا. گورننس پلانس میں اچھے لوگ ہم یہاں پہ رکھیں گے. ایگزیکیوشن اس کی ایک بورڈ کے تھرو ہو رہی ہوگی. اس بورڈ میں ہم نے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ رکھے اور یونیورسٹیز کے رکھے, اور یہ فیسلٹی پورے جو ہماری پرائیویٹ سیکٹر ہوگی وہ بھی اسی طرح یوز کر رہی ہوگی جس طرح پبلک سیکٹر کی. ہم اسپیس یونیورسٹی کا لے رہے ہیں لیکن وہ جو چیز بنے گی وہ ہماری جو انٹرورسٹی ہوتی ہے یا دوسرے کمپٹیشنز ہوتے ہیں جس میں پبلک پرائیویٹ بچے آ رہے ہوں وہ سبوں کے لیے ہوگا. اور اس کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اگر ہم آگے جا کے اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ آتی ہے اس کو فل اپ کرنے کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے ہمارے پاس کہ کس طرح ہم ایگزیکیوشن کرائیں, تو وہ پھر چیزیں چل نہیں رہی ہوتی ہیں. تو ہم اس کا بزنس پلان جو ہے ایک روبسٹ بزنس پلان جو ہے ہماری کمیٹی بن چکی ہے جو اس کا وہ ڈرائیو کرے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اس اقدام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس اقدام سے نہ صرف طلباء کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا بلکہ مختلف کھیلوں کے لیے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا جو دنیا کے میدانوں میں پاکستان کا نام روشن کرے گا.